باوقار علماء کرام، طالبان علوم نبویہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منتخب خیر امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم وابنہ الغوث العظم البغدادی سیدنا و سندنا وسیلتنا سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہ بالسرمدی وارضاہ عنا والجمیع اہل السنت۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المحبوبین امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الہادیین المہدیین وخلفائہ الراشدین المرشدین علماء ملتہ وشہداء محبتہ واولیاء طریقتہ وجمیع اہل سنتہ وحزبہ اجمعین الفقہاء والمحدثین لا سیما الامام احمد رضا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقل جانے نہ فلسفہ جانے، عقل جانے نہ فلسفہ جانے، مصطفیٰ کیا ہے بس خدا جانے۔ عقل جانے نہ فلسفہ جانے، مصطفیٰ کیا ہے بس خدا جانے۔ رحمت دو جہاں وہی تو ہیں، ان کی رحمت کو بس خدا جانے۔ ذات باری کو کس طرح دیکھا، ذات باری کو کس طرح دیکھا، بس خدا ہی ماجرا جانے۔ پل بدلنے سے پہلے آ جانا، جزے لا تجزا کو خدا جانے۔ پل بدلنے سے پہلے آ جانا۔ ہمارے علماء و فلاسفہ کے بیچ میں ایک اختلاف چل رہا ہے اور ختم نہیں ہوتا ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں جزے لا تجزا محال ہے، ایسا جز نہیں ہو سکتا جس کی تجزی نہ ہو، اور ہمارے علماء متکلمین کہتے ہیں ایسا جز ہوگا جس کی تجزی نہ ہو۔ اس کو میں نے ہزار اختلاف کے باوجود ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور کر ڈالا ہے۔ پل بدلنے سے پہلے آ جانا، جزء لا تجزا کو خدا جانا۔ وہی ایک جزء لا تجزا ہے جس میں نہ کون بدلا، نہ پل بدلا، نہ میڈیا چینج ہوا، نہ پلک آنکھ جھپکی، زنجیر بھی ہلتا رہا، بستر بھی رہا گرم۔ یہی جزء لا تجزا ہے۔ پل بدلنے سے پہلے آ جانا، جزء لا تجزا کو خدا جانے۔ ساتوں آسمان تھا زینا، یہ پوری کائنات رسول اللہ کا مکان ہے، عرش تک رسول اللہ کا مکان ہے۔ میرے آقا کا مکان کہاں تک ہے؟ عرش تک ہے۔ عرش کے ادھر لامکاں ہے، لیکن لامکاں میں بھی رسول اللہ کی رسائی موجود ہے۔ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو پوری کائنات رسول اللہ کا مکان ہے، یعنی عرش تک مکان ہے،
اور مکان پہ جانے کے لیے زینے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ساتوں آسمان رسول اللہ کے قدم ناز نبوت کا زینہ بنا دیا گیا۔ ساتوں آسمان تھا زینہ، بس خدا ہی ماجرا جانے۔ آگے مخدوم، سدرہ تک جبرائیل ہے خادم، آگے مخدوم کو خدا جانے۔ اور کیا ہوا تھا؟ نور تھا، نور ہی کا جلوہ تھا، نور کو نور کی ضیا جانے۔ بخشوائیں گے روز محشر وہ، ہے یقین سجدے مصطفیٰ جانے۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اسلام کی تحریک جب دنیا میں پیش ہوئی اور سرکار نے اسلام کو پھیلانے کے لیے روم کی سرحدوں پر جنگ موتا میں جب لشکر عظیم بھیجا جس کے سپہ سالار زید بن حارثہ تھے، سرکار نے فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ سپہ سالار ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب سپہ سالار ہوں گے۔ دنیا جانتی ہے کہ جنگ موتا میں حضرت زید شہید ہوئے، عبداللہ ابن رواحہ نے کمال سنبھالا، وہ شہید ہوئے، حضرت جعفر نے کمال سنبھالا۔ دائنا بازو کٹ گیا، بایاں بازو سے آپ نے پرچم کو تھام لیا، جب بایاں بازو کٹ گیا تو اپنے دندان اقدس سے اسلام کے پرچم کو جھکنے نہیں دیا، اور جب وہ شہید ہو گئے اور جھکنے والا تھا پرچم اسلام تو حضرت خالد آگے بڑھ کر پرچم اسلام کو لے لیا، بغیر امیر بنائے ہوئے آپ نے اسلام کا پرچم سنبھال لیا۔ حضرات، عالمی تاریخ بتا رہی، اسلام کی تراث اسلامی کی تاریخ بتا رہی کہ اسلام کی تحریک میں بزرگان دین نے کتنے کارنامے انجام دیے، اور اسلام پوری دنیا میں انٹرنیشنل ہوا، پھیل گیا، پوری دنیا میں پھیل گیا، کوئی خطہ نہیں۔ لیکن اسلام کی تحریک میں کارنامہ صوفیاء کرام کے بعد میں اگر کسی کا ہوتا ہے تو اس کو علماء کرام کا، صوفیاء اور علماء کے سنگم سے، امتزاج سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پہلے مجاہدین اسلام عالم ہوا کرتے تھے، وہی سپہ سالار ہوتا تھا جو عالم ہوتا تھا۔ جنگ موتا کی سرزمین اس بات کی گواہی دے رہی ہے، اور اندلس قرطبہ اور اندلس پر اسلام کا جھنڈا گاڑنے کے لیے طارق ابن زیاد کو منتخب کیا گیا تھا۔ اسلام جو ہے اسپین کی سرزمین میں پھیلا، اور پوری دنیا میں اسلام جو ہے پھیلتا چلا گیا۔ اگر دنیاوی حالات کا جائزہ لیا جائے تو اسلام کے پھیلانے میں مجاہدین اسلام نے عہد رسالت میں کام کیا، اور اس کے بعد میں اسلام کے پھیلانے میں صوفیاء کرام نے کام کیا، اس کے بعد میں اسلام کے پھیلانے میں علماء کرام نے کارنامہ انجام دیا۔ اور آج جو اسلام کی صحیح تعبیر دیکھی جا رہی ہے وہ علماء کرام اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور ان کی ترجمانی کے نتیجے میں اسلام پھلتا اور پھولتا نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ کردار ہے علماء کرام کا جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے امام اہل سنت کے ذہنوں میں خالی ایک کردار ہے کہ بس صوفیاء نے اسلام کو پھیلایا، بلا شبہ صوفیاء نے اسلام پھیلایا، مجاہدین کی تلواروں نے بھی اسلام کو پھیلایا، سقوط گرناطہ، زوال بغداد نے بھی اسلام کو پھیلایا، اسپین کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا گاڑنے والوں نے اسلام کو پھیلایا، قادسیہ کی جنگ میں اور سمندر پار بھی جا کے لوگوں نے اسلام پھیلایا،
قسطنطنیہ کی سرزمین پہ پہنچ کر اسلام کو پھیلایا. ایران اور کیا نام ہے روم کی تقدیر کو بدل کر اسلام کو پھیلایا گیا. اسلام ایک تحریک ہے. دو کام دنیا میں مجھے نظر آیا، ایک تو اسلام کے پھیلانے کا اور دوسرا کارنامہ اسلام کے بچانے. اسلام پھیلتا گیا. میں پہلے اسلام کے پھیلانے پر آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا، اس کے بعد اسلام کے بچانے پر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اسلام پھیلانا بھی اہم ہے، اسلام کو بچانا بھی. اسلام اگر انڈونیشیا کی سرزمین پہ دیکھا جائے، کینیا کے سرحدوں پہ اسلام کو دیکھا جائے تو حضرات داعیان اسلام نے اسلام کو پھیلایا ہے. اسلام کی دعوت پیش کرنے والوں نے اسلام کو پھیلایا ہے. اور اگر انڈونیشیا کی سرزمین پر، جاوا سماترا کی سرزمین پر، جزائر انڈمان کی سرزمین پر اگر دیکھا جائے تو اسلام پھیلتا گیا. یعنی کہاں کہاں نہیں اسلام پھیلا ہے. اس لیے کہ داعیان اسلام کمر بستہ ہو کر اسلام پھیلا رہے. آپ بھی ایک عہد کیجئے کہ ہم بھی اسلام پھیلانے کا کارنامہ انجام دیں گے، اور یہ بھی عہد کیجئے کہ اسلام کے بچانے کا بھی کارنامہ انجام دیں گے. دو کام ہے، ایک اسلام کو پھیلانا اور اسلام کو بچانا. ایک مشاہدے کی روشنی میں بتانا چاہوں گا، 30 صدی ہجری کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا سیاح ابن بطوطہ، مورخ میں ابن خلدون کا نام آتا ہے، اس سیاحت میں ابن بطوطہ کا نام آتا ہے. ایک بہت بڑا سیاح ابن بطوطہ جس نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے. اس زمانے میں جب کشتیوں سے سفر کیا جاتا تھا، جہاں جہاز رانیاں نہیں ہوتی تھیں بلکہ خالی کشتیاں ہوتی تھیں، جہاں خالی بادبانی کشتیوں سے سفر کیا جاتا تھا، اس زمانے میں ابن بطوطہ نے انڈونیشیا جاوا سماترا کی سرزمین پر ایک سفر کیا تھا. اس کا جو مشاہدہ تھا میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ابن بطوطہ کا کہنا ہے کہ میں جب جاوا سماترا کی سرزمین پر جب میں پہنچا اور ہماری کشتی میں بہت سے افراد سوار تھے. کشتی جب سمندر کے پاس جزیرے پر ہماری کشتی لنگر انداز ہوئی تو جزیرے پہ پہنچنے کے بعد میں میری ملاقات ایک انگریز سے ہوئی. تو میں نے انگریز سے پوچھا کہ یہاں کہیں مدرسہ ہے؟ کہا نہیں. کہا یہاں کہیں مسجد ہے؟ کہا نہیں مسجد بھی نہیں. کہا ایسا کیوں ہے کہ نہ مدرسہ ہے نہ مسجد؟ تو اس انگریز نے بتایا یہاں سب کے سب عیسائی ہیں، کوئی بھی مسلمان نہیں. سب کے سب عیسائی ہیں، کوئی بھی مسلمان نہیں. ابن بطوطہ نے کہا کہ یہاں آنا اور جانا میرا بیکار ہو گیا، اب کیا نام مجھ کو لوٹنا ضروری ہے. جہاں نہ مدرسہ، جہاں نہ مسلمان ہو، جہاں نہ مدرسہ ہو اور نہ جہاں مسجد ہو، وہاں تمدن حیات نہیں، وہاں روحانیت نہیں، وہاں شرافت نہیں، وہاں نجابت نہیں، وہاں رہنے کی لائق جگہ نہیں ہے. آپ یقین کیجئے جہاں مسجد ہے، جہاں مدرسہ ہے اور جہاں کیا نام ہے مسلمان ہیں، وہاں شرافت ہے، وہاں دنیا میں امن و شانتی ہے. مطلب معلوم یہ ہوا کہ اسلام ایک کیا نام شرافتوں کا مذہب ہے، اور دنیا کی سب سے شریف قوم جو سمجھی جاتی ہے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے. اور جہاں سے عبادت الہی کو کیا جاتا ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے، اور جہاں دین مصطفیٰ کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے اس کو مدرسہ کہا جاتا ہے. کہا مجھ کو یہاں سے لوٹنا چاہیے. لوٹ آیا. 20 سال کے بعد پھر ابن بطوطہ گیا. اب یہاں سے سننے کی بات ہے، 20 سال کے بعد ابن بطوطہ گیا اسی جاوا سماترا میں. جب جزیرے پہ لنگر انداز ہوئی اس کی کشتی، اور وہاں پھر ایک نئے دوسرے انگریز سے ملاقات، کیونکہ انگریزوں کا دستور تفریح کرنا
تو اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا وہی سوال جو 20 سال پہلے کیا تھا. 20 سال کے بعد ابن بطوطہ آیا ہوا ہے اور اس نے اسی دوسرے انگریز سے سوال کیا یہاں کوئی مدرسہ ہے؟ کہاں مدرسہ ہے؟ کہاں یہاں کہیں مسجد ہے؟ کہاں بہت سی مسجد ہے. کہاں یہاں مسلمان؟ کا سب کے سب مسلمان. ابن بطوطہ حیران ہو گیا. اس نے کہا اے بھائی میں 20 سال پہلے آیا تھا تو یہاں کوئی ایک مسلمان نہیں تھا. میں 20 سال پہلے آیا تھا تو یہاں کوئی مدرسہ نہیں تھا. میں 20 سال پہلے آیا تھا تو کوئی مسجد نہیں تھی. خدائے قدوس کا کوئی بندگی کرنے والا نہیں تھا. مذاق سجدہ کسی کا تڑپنے والا نہیں تھا. ذوق بندگی کو کہیں سکون پانے والا نہیں تھا. یعنی کوئی سجدہ ریز ہونے والا نہیں تھا. لیکن آج کیا معاملہ ہے کہ پورا جزیرہ پورا جو ہے جاوا سماترا یہ جزیرہ پورا مسلمان ہے. آپ بتا سکتے ہو؟ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہو کہ کیسے سب کے سب مسلمان ہیں؟ تو اس نے جو جواب دیا تھا میں اس جواب کو آپ تک پہنچانے کے بعد اسلام کی تحریک کو بتا کر کے میں اسلام کے تحفظ پہ آپ سے گفتگو کرنا. آگے آئیے، تشریف لے آئیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے تو تھوڑا جی لگے گا. اور تشریف لے آئیے، آئیے یہاں بالکل آگے آ جائیے. تو ابن بطوطہ نے کہا ہے بھائی یہ مجھے بتاؤ ایسا انقلاب کیسے آیا؟ بھائی انقلاب آتا ہے نا، انقلاب آیا. جیسے مکہ میں انقلاب آیا تو پیغمبر انقلاب کے ذریعے انقلاب آیا. مدینہ میں انقلاب آیا تو پیغمبر انقلاب کے ذریعے انقلاب آیا. ایران میں انقلاب آیا تو پیغمبر انقلاب کے ذریعے انقلاب آیا. روم میں انقلاب آیا تو پیغمبر انقلاب کے ذریعے انقلاب آیا. یعنی دنیا کے اندر انقلاب آتا ہے، لیکن یہ انقلاب کیسے آیا؟ ابن بطوطہ حیران ہے کہ پورا جاوا سماترا 20 سال کے اندر مسلمان ہو گیا اور سب کے سب مسلمان. بڑی کوششوں کے بعد میں تب کوئی جا کر کسی کے کفر کی کسی کا زنار ٹوٹتا ہے اور کسی کی جنزیریں کفر کی جنزیریں کٹتی ہے بڑی کوششوں کے بعد میں حضرات. لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ حیران ابن بطوطہ یہ کیسے ہو گیا؟ 20 سال کے اندر اتنا بڑا انقلاب آیا، انقلاب آ گیا. آپ کچھ مجھ کو بتا سکتے ہو؟ انگریز سے پوچھا یہ انقلاب کیسے آیا تو انگریز گویا ہوا کہنے لگا یہ انقلاب میرے گھر سے آیا. اور حیرانی بڑھ گئی کہ ایک انگریز کے گھر سے کیسے انقلاب آیا. انگریز نے کہا میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی مسلمان، میرے گھر سے انقلاب. کہا کیسے؟ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. تو اس نے کہا چند سال پہلے میں اور اپنی بیوی کے ساتھ اسی سمندر کے کنارے اسی جزیرہ کے ساحل پر میں گلگشتی کر رہا تھا، تفریح کر رہا تھا. اور ایک کشتی سمندر کی طرف سے آ رہی تھی جس پہ لوگ سوار تھے. ہم لوگ کشتی کو دیکھنے لگے. اتنے میں باد مخالف نے کشتی کو الٹ پلٹ دیا. کشتی غرقاب ہو گئی. اتنے جتنے سوار تھے سب کے سب ڈوب گئے. کشتی کا ایک پٹ ٹوٹ گیا. ایک لڑکا 11 سال کا لڑکا اس کشتی کے پٹ پر بہتا ہوا جزیرے کی طرف آنے لگا. یعنی وہ کوشش کر رہا تھا کہ میں جزیرے کے ساحل کے اوپر پہنچ جاؤں. میری بیوی نے کہا یہ لڑکا بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے اور ہمارے پاس سوائے ایک بیٹی کے کوئی بیٹا نہیں ہے. فوراً غوطہ خور کو بلایا جائے اور اس بچے کو بچایا جائے. کشتی تو ٹوٹ گئی ہے اور سب ڈوب گئے ہیں مگر یہ بچہ جو ہے باحیات ہے. یہ کشتی کے پٹ کے اوپر بہ رہا ہے. اس بچے کو بچایا جائے. غوطہ خور آئے اور آنن فان اس بچے کو بچانے میں کامیاب ہو گئے اور جزیرہ کے اوپر لائے. سمندر کی مرطوب ہواؤں سے بچتا ہوا بچہ اس جزیرے کے اوپر پہنچا. جب اس کے ہوش ٹھکانے لگے تو انگریز اور اس کی بیوی نے پوچھا بیٹے تم کون ہو؟ دیکھو بیٹے تم کون ہو؟ تو بچے نے جواب دیا میں مسلمان ہوں. اپنا اسلام چھپایا نہیں.
اب تو لوگ اپنا اسلام چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام چھپانے کی چیز نہیں ہے، اسلام دکھانے کی چیز ہے، اسلام بتانے کی چیز ہے. اسی امت کو ظاہر کیا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کو لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا ہے، اس کو بارگاہ ظہور میں لایا گیا ہے. یہ غیب کے چادر میں امت چھپی ہوئی تھی، جب امت کا شعور بالغ ہو گیا تو اس خیر امت کو ظاہر کر دیا گیا. یعنی خدائے قدوس نے اس امت کو آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تو چھپائے رکھا، لیکن اللہ کا سچا محبوب جو اس کائنات میں آ گیا اور جب امت کا شعور جوان ہوا تو اس امت کو ظاہر کر دیا گیا، بارگاہ ظہور میں لایا گیا. حضرات یہ امت جو پیغام لائی ہے اسی کو اسلام کہتے ہیں. تو اسلام چھپانے کی چیز نہیں ہے، انقیاد ظاہری کی چیز ہے. اسلام دکھانے کی چیز ہے، اسلام چھپانے کی چیز نہیں. اسلام کا معنی آپ لوگ جانتے ہوں گے. اسلام کا معنی انقیاد ظاہری، ظاہری چیز جو نظر آتی ہے وہ اسلام ہے. آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، یہ اسلام ہے. پیشانی پہ سجدوں کا نشان ہے، یہ اسلام ہے. سر کے اوپر ٹوپی جو ہے وہ اسلام ہے. آپ کا وضو بنانا جو ہے یہ اسلام ہے. آپ کی بندگی جو ہے وہ اسلام ہے. رکوع و سجود جو ہے یہ اسلام ہے. قیام و قعود جو ہے یہ اسلام ہے. آپ کا روزہ رکھنا یہ اسلام ہے. آپ کا زکوٰۃ دینا یہ اسلام ہے. آپ کا نماز پڑھنا یہ اسلام ہے. آپ کا طواف کرنا یہ اسلام ہے. آپ کا قربانی کرنا یہ اسلام ہے. بیواؤں کو چادر فراہم کرنا اسلام ہے. اسلام انقیاد ظاہری کو کہتے ہیں اور ایمان تصدیق باطنی کو کہتے ہیں. تو اسلام چھپانے کی چیز نہیں ہے، اسلام دکھانے کی چیز ہے. انگریز نے پوچھا بیٹے تم کون ہو؟ بچہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. سبحان اللہ. حضرات تو مسلمان جب ہے تو اسلام کو دکھایا بھی جائے گا، اسلام کو دکھایا جائے گا اور نبی کی سنت کو دکھائے. چہرے پہ جو داڑھی ہے وہ اسلام ہے. یہ چھپانے کی چیز نہیں ہے، یہ دکھانے کی چیز ہے اور بتانے کی چیز ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، انیس بے کساں کے غلام ہیں، رحمت عالم کے غلام ہیں. اسلام ظاہری چیزوں کا نام ہے اور ایمان تصدیق باطنی کا نام ہے. انگریز نے کہا بیٹے تم کون ہو؟ لڑکے نے جواب دیا میں مسلمان. اور دوسرا اس کا جواب یہ تھا میں خالی مسلمان نہیں ہوں، حافظ قرآن بھی ہوں. میں خالی مسلمان نہیں ہوں، حافظ قرآن بھی ہوں. سبحان اللہ. یہ قرآن کی عظمت دیکھو، یہ قرآن کا کمال دیکھو. اس کے سینے میں قرآن موجود تھا. کشتی ساری ڈوب گئی، پٹ سارے ٹوٹ گئے، دائیانے جو اس میں کشتی پہ سوار تھے سب کے سب غرقاب ہو گئے. لیکن یہ قرآن کا کمال تھا، یہ قرآن کا کمال تھا. رسول اللہ کا معجزہ تھا کہ وہ بچہ کشتی کے پٹ پر بچتا ہوا آیا، ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے آیا ہے جاوا سماترا کے اندر. تو انگریز کی بیوی نے کہا یہ لڑکا تو بہت ذہین معلوم ہوتا ہے اور سچا لڑکا ہے، یہ صادق اور امین معلوم ہوتا ہے. اس نے اپنے مذہب کو چھپایا نہیں اور اس نے ہم لوگوں کو برملا بتایا اور اس نے دیکھ کر ہم لوگ جو ہے عیسائی ہیں، انگریز ہے مگر کہا کہ میں مسلمان ہوں. اس لڑکے کو ہم لوگ بیٹا بنا لیں. ہمارے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، ایک ہی بیٹی ہے جو اس کے ہم عمر ہے، ہم اس کو بیٹا بنا لیں اور یہ لڑکا آگے چل کے بہت اچھا ہو سکتا ہے. اس انگریز نے اس بچے کو لے جا کر اپنے گھر پالنا پوشنا شروع کر دیا. اب بچے نے اپنے کردار، بچے نے کہا میں آپ کا بیٹا تو بن سکتا ہوں مگر میرے لیے ایک شرط ہے. شرط یہ ہے میرے اسلام پہ آپ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، میرے فکر پر ہتکڑی نہیں ڈالیں گے، میرے بندگی پر آپ قدغن نہیں کہیں گے، آپ میرے نماز روزہ پہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. انگریز نے کہا مجھ کو شرط منظور. بچے کو لے لیا گیا. 1 سال کے اندر بچے نے انقلاب پیدا کر دیا. انگریز کے گھر میں انقلاب پیدا کر دیا. انقلاب سب سے بڑا انقلاب کردار سے پیدا ہوتا ہے، روحانیت سے بھی انقلاب پیدا ہوتا ہے، علم سے بھی انقلاب پیدا ہوتا ہے، لیکن کردار کا وہ غازی ہوتا ہے، سب سے بڑا مفتی اعظم ہوتا ہے. وہ کردار کا غازی تھا. اس بنیاد پر انگریز کے گھر میں آہستہ آہستہ اپنے صداقت و دیانت کا سکہ بیٹھانے لگا ہے. اس
دنیا میں مسلمان ایک ماڈل، ایک نمونہ ہے. اس دنیا میں مذاہب باطلہ کے سامنے مسلمان کو نمونہ بنایا گیا ہے، خیر امت بنایا گیا ہے تاکہ اسلام کی سچی تعبیر پیش کر سکے. ہر ایک دائی ہے اور ایک مدعو ہے. لوگ بھول جاتے ہیں، اپنے کو خالی مدعو سمجھتے ہیں، دائی نہیں سمجھتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ، اور اسی طریقے سے ہر ایک دائی ہے، ہر ایک مدعو ہے. ہم بھول بیٹھے ہیں کہ دعوت اسلامی ہمارا شیوا ہے. تلواروں کی جھنکار میں، شمشیر و شنان کے سائے میں اسلام کی دعوت بھی پیش کی گئی ہے. اسلام کی دعوت دنیا میں پیش کی جاتی رہے گی. حضرات، اس لڑکے نے گھر میں انقلاب پیدا کر دیا، لیکن ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے. 1 سال گزر گیا، انگریز رونے لگا. ایک دن آیا، انگریز رونے لگا، اس کی بیوی بھی رونے لگی. تو لڑکا پہنچا، اس نے کہا ابا حضور کیا آپ رو کیوں رہے؟ کیا مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ اگر تکلیف پہنچی ہو، میں اپنا رخت سفر لے کر جا رہا ہوں. کہا نہیں بیٹے، تم سے تکلیف نہیں پہنچی. کہا پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے، یہ پوری دنیا عیسائیت میں، اس جزیرہ میں، اس جاوا سماترا میں عیسائیوں کی حکومت ہے، ہماری حکومت ہے، اور ایک دستور ہے سال میں 1 مرتبہ سمندر میں مد و جزر آتا ہے اور سمندر کا طوفان پورے جزیرے کو ڈبونے لگتا ہے. ہمارے یہاں کا قانون ہے، قانون یہ ہے کہ ایک بیٹی کو بھیٹ چڑھایا جاتا ہے اور سمندر کے دریا کے حوالے اسے کر دیا جاتا ہے. جب بیٹی کو بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے تو دریا کا طوفان سمندر سے نیچے اتر جاتا ہے، پورے لوگ بچ جاتے ہیں اور لڑکی کی لاش کو سمندر باہر کر دیتا ہے. اور بادشاہ اور تمام وزراء اور تمام لوگ اکٹھا ہو کر اس لڑکی کی تدفین کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے پورا شہر بچتا ہے. ہر سال قرعہ نکالا جاتا ہے، ہر سال لاٹری نکالی جاتی ہے. ان سال جو قرعہ نکالا گیا، لاٹری نکالی گئی ہے تو میری بیٹی کا نام نکلا ہے. میری بیٹی میری جنت نگاہ ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، کلیجے کا ٹکڑا ہے، اکیلی وہ بیٹی ہے اور آج اس کا نام نکلا ہے. حکومت کے نمائندہ بتا گئے ہیں اپنی بیٹی کو تیار رکھنا. شام ہوتے ہی حجلے مغرب میں سورج غروب ہونے کے بعد تمہاری بیٹی کو اٹھا لیا جائے گا اور سمندر کے حوالے کر دیا جائے گا. تو آج میری بیٹی کا آخری دن ہے. یہ آفتاب غروب ہوگا کہ بیٹی مجھ سے چھین لی جائے گی اور سمندر کے حوالے کر دیا جائے گا. اس کو میں روک نہیں سکتا ہوں تو رو رہا ہوں. میری بیوی بھی رو رہی ہے اور میں بھی رو رہا ہوں، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. بچے نے کہا ابا حضور آپ رونا بند کر دیجئے، میں اس کی تدبیر کروں گا. یا اللہ، لڑکے کا عزم دیکھو، لڑکے کا حوصلہ دیکھو، لڑکے کی ہمت دیکھو. آپ رونا بند کر دیجئے، میں اس کی تدبیر کروں گا. انگریز بولا بیٹے تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، یہاں کی حکومت سنے گی نہیں، بادشاہ نہیں سنے گا، رعایا نہیں سنے گی. تم کو اگر جان پائیں گے تم مسلمان ہو تو تمہیں کو ختم کر دیں گے، تمہاری کوئی بات سنی نہیں جائے گی. لڑکے نے کہا ابا حضور پہلے رونا بند کیجئے، پھر میں تدبیر کرتا ہوں، میں آپ کی بیٹی کو بچا لے جاؤں. رونا بند کر دیا انگریز نے. دیکھو ایک مسلمان کا کردار دیکھو. اسلام شرافتوں کا مذہب ہے، اسلام حیا کا مذہب ہے، اسلام ایثار کا مذہب ہے، اسلام قربانی کا مذہب ہے. ایک بچہ جب اسلام کے پھیلانے میں اتنی بڑی کوشش کر رہا ہے تو آپ سوچئے جوان آدمی کتنی اس زمانے میں کوشش کرتا رہا ہوگا. ایک بچہ کی یہ کوشش ہے کہ اسلام کیسے پھیلے. لڑکے نے کہا جب انگریز نے رونا بند کر دیا، ابا حضور میری ایک تجویز ہے، شام جب ہو جائے آپ کی بیٹی اور میری عمر تقریباً برابر ہے، شباہت وغیرہ بھی برابر ہے. میری اپنی بیٹی کا لباس اس کو پہنا دیجئے اور میرا لباس اپنی بیٹی کو پہنا دیجئے. اور شام جب ہو جائے، حجل مغرب میں آفتاب ڈوب جائے، شب تہجد شروع ہو جائے اور حکومت کے آدمی جب آئیں تو آپ جو ہے مجھ کو اپنی بیٹی بنا کر پیش کر دیجئے اور سمندر کو مجھ کو حوالے کر دیجئے. انگریز بولا بیٹے یہ نہیں ہو سکتا، جس سمندر سے میں نے تجھ کو بچایا تھا اسی سمندر کے حوالہ نہیں کر سکتا ہو.
میں نے اس لیے نہیں بچایا تھا کہ 1 سال کے بعد تم کو سمندر میں ڈوبنے کے لیے میں نظر کر دوں گا. میرے بیٹے میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں. لیکن لڑکے کا جواب دیکھو, ابا حضور جس خدا نے مجھ کو سمندر سے 1 سال پہلے بچایا تھا وہی خدا بھی مجھ کو بچا لے گا. مجھے خدا کی غیرت پہ بھروسہ ہے, اس کی نصرت پہ بھروسہ ہے, وہ مجھ کو بچا لے گا. میرے سینے میں پورا قرآن موجود ہے, اور جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد صحیح سالم ہوتا ہے. مجھ کو سمندر کے حوالے کر دینے دیجئے اور ایک انقلاب کی تاریخ پیدا کرنا چاہتا ہوں. انگریز تیار ہو گیا, شام ہو گئی, بیٹا کو بیٹی کا لباس پہنا دیا گیا اور بیٹی کو بیٹا کا لباس پہنا کر کے الگ کر دیا گیا. حکومت کے آدمی آئے, اس اسلام کے فرزند کو بیٹی بنا کر پیش کر دیا گیا. رات کی تاریکی میں وہ سمجھ بھی نہیں سکے کہ کون پیش کیا گیا, کس کا لباس پہنایا گیا, کچھ نہیں. اس پر کوئی تحقیق نہیں ہوئی اور لے جا کر ایک لکڑی کے پٹ پر اس کو باندھ اور جکڑ کر دستور کے مطابق رات میں سمندر کے حوالے کر دیا گیا. رات ہی میں طوفان نیچے اتر گیا. صبح کا جب وقت ہوتا تھا تو حکومت کے آدمی آتے تھے اس لاش کو نکالنے کے لیے, اس کو نکالنے کے لیے اور اس کو دفن کرنے کے لیے. جب حکومت کا آدمی آیا تو سمندر نے تختہ کو باہر کر دیا تھا. پوری زندگی کے ساتھ وہ لڑکا موجود تھا, اس کے اوپر جو رسیوں سے ضرور جکڑا ہوا تھا مگر موجود تھا پوری زندگی کے ساتھ. اس نے جب دیکھا حکومت کے آدمی نے تو حیران ہو گیا, یہ لڑکا بچ کیسے گیا. خبر اڑی, بادشاہ تک آئے, سب لوگ پہنچے. بادشاہ آیا تو وزراء آئے, آیان سلطنت آئے, تمام انگریز آئے, پورا جزیرہ اتر آیا کہ اس سال مد و جزر میں جس لڑکی کو بھیٹ چڑھایا گیا تھا وہ لڑکی مری نہیں, زندہ. بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹی تم کیسے سمندر سے بچ گئی. لڑکے نے جواب دیا, میں بیٹی نہیں ہوں, میں بیٹا ہوں. اسلام سچائی کا مذہب ہے, اسلام صداقت کا مذہب ہے, اسلام کبھی غدر نہیں کرتا ہے, مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. صداقتوں کی دہلیز پہ غوث اعظم کو غوثیت کبریٰ ملی ہے, صداقتوں کی دہلیز پہ درجے والوں کو درجہ ملا ہے, صداقتوں کی دہلیز پہ امام احمد رضا مجدد اعظم ہوئے ہیں, صداقتوں کی دہلیز پہ مفتی اعظم قطب عالم ہوئے ہیں, صداقتوں کی دہلیز پہ تاج الشریعہ جو استقامت فی الدین کا پیکر ہو کر کے یعنی رشد و ہدایت کے امام ہوئے ہیں. حضرات معلوم یہ ہوا صداقتوں کی بنیاد پر بھی اسلام کو پھیلایا جا سکتا. بادشاہ حیران ہے کہ یہ لڑکی کہہ رہی میں لڑکی نہیں ہوں, میں لڑکا. اس نے سمجھا سمندر کی مرطوب ہواؤں سے مالک ہو لیا ہو گیا. لڑکے کے حواس مختل ہو گئے ہیں, یہ دماغ صحیح نہیں رہ گیا ہے, یہ لڑکی جو ہے بہکی باتیں کر رہی ہے. پتا چلا فلاں انگریز کی بیٹی ہے. انگریز بلایا گیا. بادشاہ نے پوچھا یہ تیری بیٹی نہیں ہے جس کو رات میں بھیج دیا گیا؟ کہا حضور اگر میری جان بخشی کر دی جائے تو میں حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں. کہا اچھا بولو. کہا حضور پہلے مجھے معاف کر دیا جائے کہ مجھے کچھ کہا نہ جائے. کہا ٹھیک ہے. اس نے اول سے آخر سے پوری داستان کو بتا دیا اور بتانے کے بعد میں کہا یہ بادشاہ اسلام کے حقانیت کی سب سے بڑی روشن دلیل ہے. مسلمان کا ایک بچہ پورے جزیرہ کو بچانے کے لیے آیا ہے, یہ صداقتوں کے امام بن کر آیا ہوا ہے. اسی بنیاد پر ہم بچے ہوئے ہیں. اے بادشاہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا الہ واحد لا نعبد الا اياه واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اس کا کلمہ پڑھنا تھا کہ بادشاہ بھی پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ. بادشاہ کا پڑھنا تھا, وزیر بھی پڑھنا لگے لا الہ الا اللہ. سارے لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا. حضرات ابن بطوطہ کو انگریز نے بتایا میرے گھر سے انقلاب پیدا ہوا. دیکھو انقلاب کیسے پیدا ہوتا ہے. انقلاب جو ہے ایک تحریک اسلامی کا انقلاب
ہوتا ہے۔ محمد ابن قاسم کا انقلاب ہندوستان کے اندر تحریک اسلامی کا انقلاب تھا، یہ غزنوی کا حملہ تحریک اسلامی کا انقلاب تھا، سید سالار مسعود غازی کی تحریک اسلامی تھی۔ حضرات معلوم ہوا دنیا میں اسلام کا انقلاب یوں ہوتا ہے اور ایسے ہی مسلمان ہوا کرتے ہیں۔ یہ تو اسلام کے پھیلانے کی بات ہے۔ بر صغیر میں اسلام محمد ابن قاسم کے دور سے شروع ہوا ہے اور اس کے بعد میں اسلام آگے بڑھا ہے۔ محمود غزنوی کے حملے سے اسلام آگے بڑھا ہے، لیکن 5ویں صدی ہجری کے افق پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام کا ایک انقلاب پیش کیا تھا جو اجمیر معلیٰ سے پیش ہوا تھا اور 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ یہ اسلام کی تحریک کا زبردست انقلاب تھا اور یہ انقلاب بڑھتا گیا۔ یہ تو اسلام کے پھیلنے کی بات ہوئی۔ اب اسلام جب خطرے میں آنے لگا تو اسلام کے بچانے کے لیے جب اکبری فتنہ ہوا، کلمہ پڑھنے والا اکبر اعظم جو بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا لیکن اس نے دین الہی ایجاد کر لیا تھا اور اس نے کیا نام اللہ اکبر میں اپنے نام کو جوڑ لیا تھا برت استحلال کر کے، چنانچہ دین الہی اس نے نام رکھا تھا۔ اس کے سفتے کو فتنے کو باطل کرنے کے لیے کوئی اور نہیں اٹھا تھا، ایک عارف باللہ اٹھا تھا جس کو شیخ احمد سرہندی کرتے ہیں۔ اس زمانے میں اسلام سکرات کی منزل میں تھا جب حکومت کی دہلیز پہ اکبر اعظم کا حیولہ تھا اور اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسلام کو برباد نہیں کر سکا۔ وہ شیخ احمد سرہندی نے سد سکندری بن کر اسلام کا آخری چٹان بن کر اس پہ کیا نام ہے اس کا زبردست مقابلہ کیا تھا۔ یہ ان کی روحانیت تھی، روحانیت سے بھی اس مقابلہ کیا گیا ہے۔ اسلام کی تحریک پھیلی ہے لیکن اسلام کو بچانے کے لیے علماء کرام کی کوششیں آور ہوئی ہیں، بارآور ہوئی ہیں۔ شیخ محدث عبدالحق دہلوی نے اسلام کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ معتزلیوں کے فرقے میں امام احمد بن حنبل نے اسلام کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ یزید کے فتنے میں امام حسین اعظم نے اسلام کو بچایا تھا۔ خارجیوں کے فتنے میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسلام کو بچایا تھا۔ بلوائیوں کے فتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسلام کو بتایا تھا۔ حضرات اسلام فرقہ اعتزال کی بنیاد پر عباسیوں کے جلال پر اسلام کا پرچم لہرانے والے کا نام شیخ احمد سرہندی تھا۔ اسلام کی تحریک میں آگے ہمارے علماء بھی بڑے، صوفیہ بھی بنے، متقین بھی بڑے، صلحاء بھی بڑھے، لیکن بعد میں اسلام کا کمان سنبھالنے کے لیے علماء کرام کے ہاتھوں میں ہوا۔ بر صغیر کی تقدیر بن کر بریلی کی سرزمین پہ جسوری ذخیرہ میں حضرت مولانا نقی علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک امام پیدا ہوا تھا جس کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ 1272 ہجری میں 10 شوال مکرم کو آپ کی پیدائش ہوتی ہے اور ان فوان شباب سے آپ کی زندگی اتنی قیمتی ہو گئی تھی۔ 4 سال کی عمر میں آپ جا رہے تھے، راستے میں پیشہ ور عورتیں آ رہی تھی۔ آپ نے 4 سال کا ایک بچہ اپنے دامن کو اٹھاتا ہے اور حیا کی آنکھوں پر اس کو لگانا چاہتا ہے۔ وہ پیشہ ور عورتوں نے کہا تھا کہ صاحبزادے تم نے تو اپنی آنکھوں کو چھپا لیا مگر تمہارا سطر جو ہے کھل گیا۔ امام نے 4 سال کی عمر میں جواب دیا تھا کیا ہوا؟ جب نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے اور جب دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا ہے۔ جب نظر نہیں بہکے گی تو دل نہیں بہکے گا اور دل نہیں بہکے گا تو سطر نہیں بہکے گا۔ ایک 4 سال کے بچے کا جواب تھا۔ گویا اندلس کی تاریخ دہرانے کے لیے وہ پیدا ہوا ہے بچہ، وہ جاوا سماترا کی تاریخ دہرانے کے لیے پیدا ہوا ہے بچہ، وہ اسپین کے سرحد پہ جیسے تاریخ نے جھنڈا گاڑا تھا ایسے ہی بریلی کی سرزمین پہ وہ بچہ پیدا ہوا۔ امام احمد رضا 1272 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد میں جب آپ کی عمر شریف 4 سال 4 مہینہ اور 4 دن کی ہوئی تھی تو آپ کے والد ماجد نے رسم بسم اللہ خوانی کرایا تھا۔ رسم بسم اللہ خوانی میں ہی معاملہ ہو گیا تھا۔ آپ اپنے استاد مرزا غلام قادر بیگ کے پاس جب پڑھنے کے لیے پہنچے اور آپ کے والد ماجد لے کے گئے، استاد نے پہلا دن کہا تھا بیٹے کہو بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم، آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور استاد نے کہا بیٹے کہو الف، آپ نے الف کہا، با کہا، تا کہا، سا کہا، اور جیم کہا، ہا کہا، کھا کہا، اور دال کہا، زا کا وغیرہ، لام الف تک جب پہنچے تھے استاد نے کہا بیٹے کہو لام الف، آپ رک گئے، استاد نے کہا بیٹوں کہو لام الف، آپ ٹھہرے رہے، تو آپ کے والد آگے بڑھے اور کہا کہ بیٹے کیوں نہیں کہتے ہو لام الف؟ تو کہا لام بھی پڑھ چکا ہوں، الف بھی پڑھ چکا ہوں۔ یا اللہ، ایک بچے کا جواب، ایک بچے کا جواب ہے، لام بھی پڑھ چکا ہوں، الف بھی پڑھ چکا ہوں۔ تو آپ کے والد، اب استاد تو حیران ہے میں جواب کیا دوں، ایک ناظرہ پڑھانے والا کیا ہی جواب دے سکتا ہے، یہ کیا نام ہے، اسرار کی گتھیوں کو سلجھانے والا بچہ بیٹھا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے علم لدنی کا حجاب جو ہے بچپنے سے اٹھ گیا ہے، اور کیا نام کہا لام الف پڑھ چکا ہوں۔ استاد حیران ہے، جواب نہیں دے سکے۔ علی نقی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا بیٹے تم نے جو الف پڑھا ہے وہ الف نہیں، وہ حمزہ ہے، حمزہ متحرک ہوتا ہے، الف ساکن ہوتا ہے، اور یہ تم نے لام پڑھا ہے بیٹے، تو لام کے ساتھ الف کو ملایا گیا۔ امام کا دوسرا اعتراض، ابا حضور تو لام ہی کے ساتھ الف کے ملانے کی کیا ضرورت آئی؟ بے الف کیوں نہیں کہا گیا؟ تا الف کیوں نہیں کہا گیا؟ سا الف کیوں نہیں کہا گیا؟ جیم الف کیوں نہیں کہا گیا؟ حضرات دیکھا آپ نے، ایک بچے کا سوال دیکھا آپ نے، ذہانت کو دیکھا آپ نے، فطانت کو دیکھا آپ نے۔ ابن ارشد الاندلسی ہوتا تو حیران ہو جاتا، ابو علی سینا بھی ہوتا تو حیران ہو جاتا، سقراط و بقراط بھی ہوتا تو حیران ہو جاتا۔ ایک بچے نے کہا ابا حضور یہ الف کو لام ہی کے ساتھ کیوں ملایا گیا؟ آپ کے والد صاحب نے اپنے بیٹے کی پیشانی کو پہلے چوم لیا، اور چومنے کے بعد فرمایا بیٹے الف اور لام کا قالب ایک ہے، کنت ہم جس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باز، جنس جن کے ساتھ پرواز کرتا ہے، کبوتر کبوتر کے پاس، باز کے پاس، کبوتر بازوں کے ساتھ نہیں پرواز کرتا، باز جو ہے کوے کے ساتھ نہیں پرواز کرتا۔ مطلب یہ ہوتا ہے اے بیٹے الف کو ملانا تھا، لیکن 29 حرفوں میں تنہا لام تھا جو الف کے قالب کو لیے ہوئے تھا۔ لام الف کے قالب میں ڈھلتا ہے اور الف لام کے قالب میں ڈھلتا ہے، یہ شریعت نہیں طریقت کے رموز کو سکھا دیا تھا۔ حضرات اس بچے کا کیا مستقبل ہوگا کہ جو اپنے بچپنے کے اندر استاد کو بھی حیران کر رہا ہے اور اپنے باپ کو بھی حیران کر رہا ہے۔ اللہ اس بچے کا نصیبہ بلند، ہندوستان کی تقدیر بنانے والا ہے پروردگار، اپنی نشانی بنانے والا ہے پروردگار، رسول اللہ کا معجزہ بنانے والا ہے پروردگار۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے 7 سال کی عمر میں ناظر قرآن ختم کیا، اور 8ویں سال کی عمر میں ہدایت النحو، 4 سال کی عمر میں ناظر قرآن ختم کیا، 7 سال کی عمر میں ہدایت النحو ختم کیا، 8ویں سال کی عمر میں ہدایت النحو کی عربی شرح لکھ ڈالی۔ یا اللہ، عربی شرح! ہم لوگ جو ہے عربی شرح کم دیکھتے ہیں، اردو شرح زیادہ دیکھتے ہیں، اور بچے تو صرف اردو ہی شرح دیکھتے ہیں۔ حالانکہ میں جب ہدایت النحو پڑھاتا تھا تو درایت النحو عربی شرح دیکھ کر ہی پڑھاتا تھا۔ عربی شروح کو اس میں بہت ہی زیادہ رموز ہوتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے، ایک بچے کا کمال ہے جو اپنے بچپنے کے اندر وہ انقلاب پیدا کرنے جا رہا ہے۔ یہ ابن بطوطہ کے سفر نامہ سے زیادہ قیمتی یہ بات ہے، جاوید سماٹرا کے اس انقلاب سے بھی زیادہ قیمتی بات ہے کہ ایک بچہ 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح لکھنے کے لیے بیٹھ گیا ہے۔ حضرات 13 سال 10 مہینہ 5 دن کی جب عمر ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراغت ہوتی ہے، اسی دن فارغ ہوتے ہیں، اسی دن بالغ ہوتے ہیں، اور اسی دن رسل رضاعت کا پہلا فتویٰ آپ نے مسئلے رضاعت کا لکھا۔ حضور مفتی اعظم نے بھی پہلا فتویٰ مسئلے رضاعت کا لکھا۔ حضور شارح بخاری نے پہلا فتویٰ مسئلے رضاعت کا لکھا۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں پہلا فتویٰ کس چیز کا لکھا وہ بتا دوں۔ سرکار کے روضہ کو پیچھے کر کے نماز جائز ہے کہ نہیں، یہ پہلا فتویٰ۔
اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ، روضہ مصطفیٰ کے استدبار پہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وفاء الوفا بھی اخبار دار مصطفیٰ کے حوالے سے، علامہ سمہودی کے حوالے سے، اور یہ قوت ملی مجھ کو امام احمد رضا سے۔ حضرات تو اس نے میری زندگی کا پہلا فتویٰ ہی لکھا، روضے کو استدبار کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی روضے مصطفیٰ کو پیچھے کر کے اور آگے بڑھ کے یعنی قبلے کا استقبال کریں اور پیچھے روضہ کو کر دیا جائے۔ میں کھڑا ہوا تھا جب باب البقیع کے سامنے، متوع آیا، میں صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا حوِّل القبلہ، میں نے کہا انا ما فی صلاۃ، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، تو پھر ڈانٹ کر کہا حوِّل القبلہ، میں نے کہا اقول لک انا ما فی صلاۃ ایش ھذا، میں تو کہہ رہا ہوں تجھ سے میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تو درود پڑھ رہا ہوں۔ پھر آیا حوِّل القبلہ، اب اپنے بڑے کو بلا لایا، اس نے جب میں مجھ کو دیکھا عربی میں گفتگو کر رہا ہے تو بڑے کو بلا لایا، تو اس نے مجھ کو ڈانٹ کر کہا، تو میں نے کہا شیخ اقول لک اسمع کلام، کعبۃ اللہ للعبادت فقط، کعبہ صرف عبادت کا قبلہ ہے، دعا کا قبلہ کعبہ نہیں ہے، درود کا قبلہ کعبہ نہیں ہے، صرف عبادت کا قبلہ کعبہ ہے۔ والسماء قبلۃ للدعاء، اور آسمان دعا کا قبلہ ہے۔ ہم کعبہ کے سامنے بیٹھ کر بھی دعا کرتے ہیں تو کعبہ کی طرف نہیں ہاتھ کرتے ہیں، آسمان کی طرف۔ والسماء قبلۃ للدعاء، آسمان دعا کا قبلہ ہے۔ وھذا محمد رسول اللہ، وھذا محمد رسول اللہ، وہذا محمد الرسول اللہ قبلۃ الاجابہ، اور یہ رسول اللہ نماز دعا سب چیزوں کی قبولیت کے قبلہ ہے، تو کیا بک رہا ہے؟ اللہ کی شان، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میری دلیل سن کر چلا گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ امام احمد رضا کا فیضان کمال تھا۔ میں نے رضویات کے مطالعے سے جو جزیات کو حاصل کیا ہے، یہ احسان میرے خون کے شریانوں میں اور میرے خون کے قطرے قطرے میں، گوشت کے ریشے ریشے میں، میرے فکر کی ساری چولانیت میں امام احمد رضا کا احسان ہے کہ ان کے صدقے میں کیا نام میرا شعور بیدار ہوا اور ان کے صدقے میں جزیات کا استحضار ہوا۔ حضرات اعلیٰ حضرت کا فیض دیکھو، میں سید الشہداء کی بارگاہ میں 40-49 لوگوں کے ساتھ گیا تھا، تو 50 لوگوں کے ساتھ، لیکن ایک صاحب انتقال کر گئے تو 49 لوگ رہ گئے، اور میرے ساتھ بمبئی جو ہے جے ہاسپٹل کا جنرل سرجن جو ہے ایوب جو ہے میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اتنے میں دعا میں کر رہا تھا حدیث وسیلہ کے توسیلے سے، حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا۔ اس زمانے متوع بہت چھیڑ چھاڑ کرتے، متوع آیا میرے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہذا شرک، میں نے کہا نہیں شرک نہیں ہے، شرک کی تو تعریف کا تعریف نہیں کر سکا۔ اس نے میری بات کاٹی، میں نے اس کی بات کاٹی، اس نے پھر میری بات کاٹی، میں نے اس کی بات کاٹی، اس نے پھر دلیل دیا، میں نے اس کے دلیل کا بکیا ادھیڑ دیا۔ وہ گیا اسپیڈ کال سے 2 شرطا کو بلا لایا، دونوں شرطا آئے کھڑے ہو گئے اور میری دلیل اور متوع کی دلیل سنتے رہے، شرطا مسکراتے رہے، اللہ کی قسم شرطا مسکراتے رہے اور میری دلیل سے مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ اور جب میں دلیل پوری دے لیا اور لاجواب کیا تو وہ جنرل مینیجر جنرل سرجن ایوب آیا، میری پیٹھ پہ ہاتھ رکھا کہ آپ تو اسلام کے ستون معلوم ہوتے ہو، یہ 1000 ریال مجھ سے لیجئے۔ اس کی ماں بغل میں کھڑی تھی، وہ دوڑی ہوئی آئی، 1000 ریال مجھ کو انعام اس نے عطا کیا۔ یہ فیضان امام احمد رضا کا ہے کہ وصول شرع کے مطابق میں نے دلیل پیش کیا۔ حضرات معلوم ہوا جب غلام کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا عالم کیا ہوگا۔ اسلام کی تحریک کو بزرگان دین نے پھیلایا ہے۔ اب آئیے، وقت نہیں کہ میں نے تو کہا تھا آج میں بہت آسان تقریر کروں گا، اور وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالوں۔ کئے بجے ٹرین ہے؟ 15 منٹ اور۔ حضرات اسلام کی تحریک پر میں گفتگو کر رہا تھا۔ اسلام کی تحریک میں اسلام کے پھیلانے کا کمال ہے۔
فتح مکہ کے وقت آپ جانیے مکہ شریف میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرا کے چوٹی سے اسلام کو پیش کیا تھا تو سب سے پہلے خدیجہ ایمان لائیں، اور دوشنبہ کے دن یہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور سرکار جب گئے نماز پڑھنے لگے تو خدیجہ پیچھے نماز پڑھنے لگی، یعنی سرکار آگے امام تھے، خدیجہ پیچھے تھی۔ دنیا نے یہ دیکھا جیسے ابراہیم آگے خالی مومن تھے اور حضرت سارہ خالی مومنہ تھی، دنیا دیکھ رہی تھی کہ رسول اللہ جو ہے موجود ہے اور حضرت خدیجہ موجود ہے، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ لیکن منگل کے دن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسلام قبول کیا، سرکار امام تھے، دو پیچھے تھے، حضرت علی پیچھے تھے، ان کے بعد حضرت خدیجہ پیچھے تھی۔ دیکھو اسلام جب پھیلا ہے، پھیلنے لگا ہے تو ایک بزرگ میرے آقا سے اسلام پھیلا، خدیجہ ایمان لے آئی اور اس کے بعد حضرت علی ایمان لے آئے، اس کے بعد زید بن حارثہ ایمان لائے، مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق ایمان لائے، غلاموں میں زید بن حارثہ ایمان لائے، اور بچوں میں مولا علی ایمان لائے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ ایمان لائی۔ اسلام تو شروع ہوا تھا رحمت تمام سے، اسلام آگے بڑھا تو 3 ہی افراد تھے، پھر اسلام آگے بڑھا تو 5 افراد ہوئے، اسلام بڑھتا رہا 70 افراد تک اسلام پہنچ گیا۔ ہجرت کا معاملہ ہوا، حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، حبشہ پہنچنے کے بعد اسلام کا انقلاب پیدا ہوا، نجاشی الکریم اسلام لے آئے اور مسلمان ہو گئے، صحابی تو نہیں ہو سکے لیکن تابعیوں کے امام بن گئے، رسول اللہ نے ان کا جنازہ خود پڑھایا ہے مدینہ شریف میں ہو کر۔ اسلام کی تحریک تو مکہ سے شروع ہوئی تھی، لیکن اسلام جو ہے پر اسلام کو پھیلانے میں مدینہ کا کارنامہ ہوا، مکہ کا کارنامہ بہت نہیں ہو سکا تھا، مدینہ کا کارنامہ ہوا، اسلام مدینہ میں رہ کر انصار مدینہ کی معاونت سے اسلام کو پھیلا۔ حضرات ہجرت کیا مکہ شریف کی طرف، پہلے لوگوں نے مدینہ شریف کی طرف، پہلے لوگوں نے 70 لوگوں نے ہجرت کیا۔ سب سے پہلے مصعب بن امیر اسید بن حضیر نے ہجرت کیا تھا اور ان کے نتیجے میں 70 لوگ مسلمان ہوئے مدینہ شریف میں۔ ایک دن آیا جب اعداد و شمار کیا گیا کتنے مسلمان ہوئے، بخاری کی روایت بول رہی 1500 مسلمان ہوئے۔ اب ایک دن آیا کہ جب بدر کی لڑائی ہوئی تو 313 ہی میدان جنگ میں نکل سکے، اور دوسرے سال جو ہوا 3000 جب کفار پہنچے تو 700 ہی صحابہ کرام۔ اگر اسلام کے اندر اسلام افراد ہوتے مسلمان تو 3000 کے مقابلے کم از کم 1000-2000 نکلے ہوتے، لیکن افراد کی کمی تھی، اسلام بڑھتا گیا۔ اسلام کو ابو جہل کی جہنمی لاش بھی نہیں روک سکی، تڑپتی ہوئی جہنمی لاش بدر کی دھرتی پر ابو جہل کی تڑپتی رہی۔ اسلام آگے بڑھ گیا، عتبہ مارا گیا، اسلام آگے بڑھ گیا، شیبہ مارا گیا، اسلام آگے بڑھ گیا، صفوان امیہ مارا گیا، اسلام آگے بڑھ گیا، عقبہ ابن معیط مارا گیا، اسلام آگے بڑھا، 70 لوگ قتل کیے گئے، کھائی ہوئی کھیتی بنا دیے گئے، اسلام آگے بڑھا۔ اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں 4 یار کا۔ اسلام کی یہ تحریک پیش کر رہا تھا، یہ کارنامہ اسلام کے پھیلانے کا، اب اسلام کے بچانے کا کارنامہ سنیے۔ میں بالکل سمیٹ رہا ہوں، طبیعت تو چاہتی تھی کہ میں بہت دیر تک گفتگو کرتا اور آپ سنتے، آپ کے بربط فکر پر ٹیپ کرتا اور لوہے دل کے اوپر لکھتا، اسلام کا ایک پیغام پیش کرتا، وہی پیغام جو امام احمد رضا کی تصنیفات سے ظاہر ہے، وہی پیغام جو ہم کو کنز الایمان نے بتایا ہے، وہی پیغام جو ہم کو خزائن العرفان نے بتایا ہے، وہی پیغام جو فتاوی رضویہ نے مجھ کو بتایا ہے، وہی پیغام جو الامن والولا نے بتایا ہے، وہی پیغام جو الدولت المکیہ نے ہم کو بنایا، خالص الاعتقاد نے بتایا۔ معلوم ہوا یہ اسلام کے پھلنے اور پھولنے پھیلانے کا معاملہ تھا۔ اب آئیے حضرات، ہندوستان بر صغیر کی سرزمین پر اسلام 90 لاکھ لوگوں کے اندر ہوا، اور محدث عبدالحق دہلوی کے زمانے تک ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو رسول اللہ کو انبیاء کو مردہ کہے، کوئی بھی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ محدث عبدالحق دہلوی خاتم المحدثین لکھتے ہیں، باچندی اختلاف کثرت مذاہب یہ کثرت دری مسئلہ خلاف نیست کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحقیقت حیات بلا شائب مزاد باقی حیونن بے توہم تعویل مر اعمال امت حاضر و ناظر مر طالبان معرفت مفیض و مربی۔ ہزاروں اختلاف کے باوجود اس مسئلے میں کسی کو اختلاف نہیں پوری دنیا میں
کہ اللہ کے نبی زندہ ہے اور رسول اللہ حقیقت حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ یہ اختلاف جو ہوا ہے وہابیت سے ہوا ہے۔ وہابیوں نے سب سے پہلے عقیدہ گڑھا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ یہ دیا ہوا عقیدہ کس کا تھا؟ یہ عیسائیوں کا، تاکہ یہ ثابت کریں عیسیٰ تو زندہ ہیں، چوتھے آسمان پہ ہیں، محمد عربی تو معاذ اللہ انتقال کر گئے ہیں۔ یعنی یہ عقیدہ جو دیا ہوا عیسائیوں کا تھا، یہ عقیدہ یہودیوں کا دیا ہوا تھا جو عزیر کو ابن اللہ کہہ رہے تھے، یہ عقیدہ عیسائیوں کو دیا ہوا تھا جو ابن اللہ کہہ رہے تھے، تاکہ مسلمانوں کا جو پیغمبر ان کو مردہ قرار دیا جائے اور عیسیٰ کو زندہ کہا جائے۔ یعنی وہ یقیناً وہ زندہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے پہلے دنیا میں اگر کسی نے کہا کہ وہ زندہ نہیں مر کے مٹی میں مل گئے تو کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ کن لوگوں نے کہا سب سے پہلے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے؟ وہابیوں نے کہا۔ اس عقیدے کو جاننا چاہیے۔ جب جراثیم چلتے ہیں تو ڈاکٹر جراثیموں کی نشاندہی کرتا ہے، جب بیماریاں چوال ہوتی ہیں تو ایک ماہر طبیب اس کی نشاندہی کرتا ہے، اور جب فتنے جنم لینے لگتے ہیں تو ایک جو ہے اسلام کا مفکر اس کو پیش کرتا ہے تاکہ جانے۔ سب سے پہلے نبیوں کے حیات کے منکر وہابیہ ہوئے ہیں، یعنی نبیوں کو مردہ کہا کہ رسول اللہ مر کر مٹی میں ملنے والے ہیں۔ حضرات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے۔ نبی الدرداء ان رسول اللہ قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ زمین کسی نبی کے جسم کو کھائے سڑائے۔ اللہ کا ہر نبی زندہ۔ یہ پیغام کس کا ہے؟ حدیث کا تخریج کس کی؟ امام احمد رضا کی ہے۔ یہ پرچم بلند کرنے والے کا نام محدث عبدالحق دہلوی ہے۔ اس پرچم کے بلند کرنے والے کا نام شیخ احمد سرہندی ہے۔ اس پرچم کے بلند کرنے والے کا نام خاتم الاقافی سیدنا آل رسول ماراروی ہے۔ اس پرچم کو دنیا میں پھیلانے والے کا نام امام احمد رضا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ امام احمد رضا نے ان تصورات کو پیش کیا جو ہمارے معتقدات اسلامی سے ملتے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے ایک عقیدے کی زلفیں تھی جس کے سوارنے میں امام احمد رضا نے کام کیا ہے جو کوئی اور نہیں کام کر سکا ہے۔ جب دنیا جو ہے خارجی حملہ کر رہی تھی تو بہت سے لوگ جو ہے مجاہد پیدا ہوئے تھے، آئے اور ان کا دفاع کیا تھا، لیکن جب دنیا داخلی حملہ کر لگی، یعنی وہ اسلام کے لباس میں ہی اسلام پہ حملہ ہونے لگا، عیسائیت حملہ کر رہی تھی تو فکر کے الغاروں میں خارجی حملہ تھا، دیوبند اور یہودیت حملہ کر رہی تھی تو خارجی حملہ تھا، لیکن جو وہابیہ دیابنا نے رسول اللہ کی شریعت پر جو حملہ کرنا شروع کیا، حضرات تو سب سے پہلے انگریزوں نے قادیان سے غلام احمد قادیانی کو بنایا نبی، ان کا بنایا ہوا نبی، یعنی ان کا خود ساختہ نبی، اس نے اپنے کو نبی کہا اور آخری نبی ہونے کا انکار کیا۔ حضرات دیوبند نے عقیدہ دیا کہ آخری نبی کے رسول اللہ کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دیوبندیوں نے جب عقیدہ کو گڑھا تھا، غلام احمد قادیانی نے اس کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حضرات اس فتنے سے بچانے والے کا نام امام احمد رضا ہے، جنہوں نے صارم الربانی لکھ کر کے اور یہ فتنے قادیانی کو دفن کیا تھا۔ کتنا احسان ہے امام احمد رضا کا۔ قاسم نانوتوی سے فتنے سے بچانے والے کا نام امام احمد رضا ہے، غلام احمد قادیانی کے فتنے سے بچانے والے کا نام امام احمد رضا ہے، چکلالویوں کے اہل قرآن فتنے سے بچانے والے کا نام امام احمد رضا ہے۔ حضرات معلوم ہوا امام احمد رضا کا احسان ہمارے شریانوں پر ہے، شریانوں کے خون کے قطرے قطرے پر ہے، ہمارے بوٹیوں پر ہے، گوشت کے ریشے ریشے پر ہے، فکر کی جولانیت پر، دماغ کے قطرے پر ہے۔ امام احمد رضا اسلام کے بچانے میں 14ویں صدی میں جو کام کیا اکیلے 1000 لوگ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ اورنگزیب کے زمانے میں ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ فتاوے کی کتاب کو مدون کیا جائے، تو اورنگزیب عالمگیر نے 500 علماء کو بلایا تھا اور 500 علماء کی دفاع ان کی معاونت کے لیے 5000 علماء تھے، تب جا کے فتاوے عالمگیری کو تیار کیا تھا۔ فتاوے ہندیہ کو 500 علماء نے مل کر لکھا تھا، تب جا کے کتاب تیار ہوئی تھی۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو 5000 علماء کی معاونت سے
500 علماء نے فتاوی ہندیہ کو لکھا تھا، اکیلے امام احمد رضا نے عطایہ نبویہ فتاوی رضویہ پیش کیا، اس میں کسی کا احسان نہیں ہے۔ اسلام کے بچانے میں، اسلام کی تحریک میں جو امام احمد رضا کا کارنامہ ہے، کسی کا کارنامہ عرب و عجم میں کسی کا کارنامہ نہیں ہے۔ مکہ میں کوئی کارنامہ نہیں کر سکا، مدینہ میں بھی یہ کارنامہ کوئی نہیں کر سکا، یعنی بغداد میں بھی کوئی یہ کارنامہ نہیں کر سکا، کیا تو بریلی کے تاجدار نے، اس لیے ان کے مسلک کو انٹرنیشنل کیا گیا۔ آج اسلام کو جانا جاتا ہے تو امام احمد رضا کے ذریعے جانا جا رہا ہے، اسلام کو پہچانا جا رہا ہے تو مسلک اعلی حضرت کے ذریعے پہچانا جا رہا ہے۔ میری چاہت تو تھی کہ اعلی حضرت کی فقاہت میں گفتگو کرتا، لیکن حضرات 1340 ہجری میں امام احمد رضا 25 صفر المظفر کو آپ کا انتقال پرملال ہو گیا تھا۔ حضرات ان کے انتقال کی داستان بھی عجیب و غریب ہے۔ حضور حافظ ملت فرماتے تھے، اجمیر معلیٰ میں پڑھ رہے تھے صدر الشریعہ سے، تو حضور حافظ ملت فرماتے تھے کہ صدر الشریعہ نے ان کو بتایا، اور یہ فرماتے تھے کہ ایک بزرگ شام سے چل کر آئے اجمیر، تو ہم لوگ ملے تو ان سے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو بتایا القدس کے رہنے والے ہیں، بیت المقدس۔ تو آپ وہاں یروشلم سے چل کر یہاں کیسے آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ایک عجیب خواب نے مجھ کو عجیب سفر پر آمادہ کیا ہے۔ کہا وہ کون سا خواب ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 25 سفر کو میں نے ایک خواب دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، تو میں نے سرکار کی دست بوسی قدم بوسی کرنے کے بعد عرض کیا تھا کہ حضور کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ فرمایا احمد رضا کا انتظار کر رہا ہوں، احمد رضا کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ احمد رضا کون ہیں جن کے انتظار میں رسول اللہ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ہندوستان میں ایک صوبہ یو پی ہے، اس کا شہر بریلی ہے، وہیں کے ایک مولانا احمد رضا ہیں جنہوں نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کو تصنیف کیا اور عرب و عجم کے علماء کو حیران کر دیا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے شام سے سفر کیا تھا اور یہاں میں پہنچا تو پتہ چلا 25 سفر کو امام انتقال کر گئے ہیں۔ میرا یہ سفر اسی امام کے بارگاہ میں جبین عقیدت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہوا تھا۔ حضرات ایک بار یمن کے مفتی اعظم ہمارے یہاں تشریف لائے، یعنی ہمارے پیٹ پڑوا تشریف لے گئے، یمن کے مفتی اعظم کی بات کر رہا ہوں، اور میرے یہاں تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک پیغام، عربی بات کرتے تھے، انہوں نے کہا میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ تو میں نے تلسی پور میں جامع مسجد میں 2 لاؤڈ اسپیکر جمعہ کے دن لگوایا تھا اور ان کو جو ہے کھڑا کیا گیا تھا، ایک مائک پر وہ تھے، ایک مائک پر میں تھا۔ انہوں نے اپنے تقریر کے دوران بتایا، میں اس کا ٹرانسلیٹ کرتا تھا، انہوں نے بتایا کہ میں یمن کو چھوڑ کر ہندوستان کیوں آیا ہوں، میرا یہ سفر کیوں ہندوستان کی طرف ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہابیت کے مقابلے میں ہم لوگوں کے پاس ہتھیار نہیں تھا، تو مجھ کو ہتھیار امام احمد رضا نے دیا ہے ہتھیار، تو ہم نے نکیل پہنا دی وہابیوں کو، یعنی دولت المکیہ امام احمد رضا نے دیا، خالص الاعتقاد امام احمد رضا نے دیا، العمل الاولیٰ امام احمد رضا نے دیا، الحاج القائم امام احمد رضا دیا، العطایہ نبویہ امام احمد رضا نے دیا۔ تو فرماتے ہم لوگوں کے پاس یمن میں ہتھیار نہیں تھا، تو وہابیت کو نکیل پہنانے میں ہم کو امام احمد رضا کی کتابوں کا سہارا ملا، رضویات کے ذریعے ہتھیار ملا، وہابیوں کو گھٹنا ٹیکنے پہ مجبور کر دیا اور ان کو نکیل پہنا دی۔ تو میں آیا ہوں محض امام احمد رضا کی زیارت کے لیے، ان کے تربت نور کی زیارت کے لیے، اور یہ میرے دل میں آیا آپ کے بارے میں مولانا آفتاب یمنی نے بتایا تھا، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرات 3 دن میرے پاس رہے، جارے کا مہینہ تھا، گرم شیروانی اتار کر میں نے ان کو پہنا دیا۔ الزبید سے آئے تھے، انہوں نے کہا اسی ہندوستان میں سید مرتضی زبیدی تھے جو بلگرام سے چل کر زبید یمن میں گئے تھے، 14 مصنفات کے وہ عالم ہیں جس کو مصر کی دنیا میں پڑھایا جاتا ہے۔ ایک داعیہ وہ بھی تھے، لیکن سب سے پہلا داعیہ میرے لیے امام احمد رضا تھے۔ میں امام احمد رضا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں اور ان کے تربت نور کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ
جن کی کتاب نے مجھ کو اتنا بڑا سہارا دیا۔ حضرات میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ جس کو اپنا ایمان بچانا ہو وہ امام احمد رضا کے ذریعے بچا سکتا ہے، جس کو اپنے ذہن و فکر میں وسعتیں پیدا کرنی ہو تو امام احمد رضا کے ذریعے۔ یہ آج اسلام کا غازی جو زندہ ہے، ہمارا ایمان و اسلام زندہ ہے، اس دور میں امام احمد رضا کے صدقے ہے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار امام احمد رضا کی تربت پہ رحمت و انوار کی بارش فرمائے۔ اے کی شان کبریائی را بگیتی آئینی، اے کی ہستی راتوا کا راستی ہم گائے تھی، اے کی فردہ بل بدباش صدائے رحمتی، رحم فرما تشنا کاما، اے کی شان رحمتی، رحمت للعالمین للہ انظر حالنا، سبز گنبد کے مکین اللہ اسما قالنا، وآخر دعوانا علی الحمدللہ۔ حضرات، اعلیٰ حضرت کے علم کے کارناموں پر میں گفتگو کر رہا تھا۔ دوسرا پہلو جو اعلیٰ حضرت کا عشق ہے، میں اس پہلو پر گفتگو نہیں کر سکا، وقت مجھ کو مل بھی نہیں سکا اور میری ٹرین بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے عشق کی سرفرازی اس بات پر ہے کہ سادات کرام کا تعظیم کرتے تھے، اور اتنی تعظیم عشق مصطفیٰ میں اتنی تعظیم کرتے تھے، میں نے اس بھاری دنیا میں اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور غوث اعظم کی تعظیم کے بارے میں ایک بات سن لیجئے کہ توشہ بنایا گیا، اعلیٰ حضرت چارپائی پہ تھے، توشہ پیش کیا گیا کھانے کے لیے، تو توشے کا کچھ ذرہ تھوڑا سا حصہ زمین پہ گر گیا، اعلیٰ حضرت چارپائی سے اٹھے اور نیچے بیٹھے نہیں، اکڑو بیٹھ کر، اور جیسے سر کو جھکایا جاتا ہے، سر کو جھکا کر لے گئے، اپنے منہ کو لے گئے، زبان کو لے گئے، زبان سے اس کو اٹھایا۔ حضور غوث اعظم کے توشہ کی نعمت کو اپنے ہاتھ سے نہیں اٹھایا، زبان سے اٹھایا۔ تو ہمارے امام عشق و محبت کا احترام دیکھو کہ حضور غوث اعظم کا اتنا احترام تو رسول پاک کا کتنا احترام ہوگا۔ حضرات، سادات کرام کا اعلیٰ حضرت اتنا احترام کرتے تھے، میں اس کو گھنٹوں بولتا چلا جاؤں تو کم ہے، اتنا احترام کرتے تھے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات کرام کا۔ اور ایک حدیث کی روشنی میں، وہ حدیث یہ سماعت کر لیجئے، وہ حدیث میں ختم کر رہا ہوں، وہ حدیث کی روشنی میں احترام کیا کرتے تھے، فرماتے تھے اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ سرکار نے فرمایا جو میرے آل کے ساتھ حسن سلوک کرے گا قیامت میں اس کو میں صلہ دوں گا۔ سید کے ساتھ جو سلوک کرے گا اس کو صلہ کون دے گا؟ رسول پاک عطا کریں گے۔ یہ کتنا بڑا اچھا اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوڑو اس نیکی کی طرف، یہ اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے، دوڑو اس نیکی کی طرف، یعنی سادات کرام کا احترام کو۔ حضرات، آپ کے شہر احمد آباد میں ایک تحریک غلامان غریب نواز کی تحریک ہے جو بہت سے ملی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، جس میں ایک ضرورت سادات کرام کی معاونت ہے، مدد ہے۔ وہ غریب سادات جو دنیاوی مادی طور پہ غریب ہو گئے ہیں، معاشیات میں، شادی بیاہ کے مسئلے میں اور چیزوں میں، تو ان کے لیے یہ جماعت کمیٹی غلامان غریب نواز کی کمیٹی جو ہے اپنا فنڈ اکٹھا کرتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا امام احمد رضا کے واسطے سے، اسی امام عشق و محبت کے واسطے سے اس فنڈ کی آپ مدد فرمائیں۔ صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا دافع البلاء والوباء باذن اللہ۔ مولا کریم اس جشن مبارک کو یا اللہ، اس جشن اعلیٰ حضرت کو یا اللہ، یسوع سے رضوی کی تقریب کو قبول فرما لے
یا اللہ امام احمد رضا کی تربت پر جب تک آسمان کا شامیانہ زمین کا بچھونا رہے ان پر رحمت و انوار کی بارش ہوتی رہے. یا اللہ حضور مفتی اعظم کی تربت پر رحمت و انوار کی بارش ہوتی رہے. حجت الاسلام کی تربت پر رحمت و انوار کی بارش ہوتی رہے. حضور تاج الشریعہ کی تربت پر رحمت و انوار کی بارش ہوتی رہے. یا اللہ یہ احباب اہل سنت وفادار اعلی حضرت موجود ہیں، یا اللہ ان کے گھروں میں برکتیں بھر دے، رحمتیں بھر دے، استقامت فی الدین کی تاج الشریعہ کے سطح میں برکتیں عطا فرما دے. ربنا تقبل منا یا مولانا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجد علينا انك انت الجواد الكريم. وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.